اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیا اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہے. استقامت کہتے ہیں جمنا، اللہ کے حکم پر جمنا، ایسے جمنا جیسے اللہ کا حکم ہے، اپنے طریقے پر جمنا نہیں، اللہ کے حکم پر جمے. جیسے نبیوں نے نوح علیہ السلام 950 سال جمے، حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی بے حیائی کے مقابلے میں جمے، شعیب علیہ السلام اس قوم کے مقابلے میں جمے، اور ان کے ماننے والے بھی جمے. فاستقم، اپنے آپ کو جماؤ، عبادتوں میں جماؤ، ایمانیات میں جماؤ، عمل میں جماؤ. دین کے ایک ایک عمل کو شروع کرنا بہت آسان ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد اس پر جمنا یہ اصل ہے. جب آدمی کسی عمل پر جمتا ہے تو اس عمل کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے. عمل کا رنگ عمل کی صفت ہے. عمل کا رنگ کیا ہے؟ عمل کی صفت ہے، کوالٹی ہے. عمل الگ چیز ہے، صفت الگ چیز ہے. جیسے نماز ہم نے پڑھ لی، نماز 10 منٹ میں پڑھ کے ختم کر دی، لیکن ایک آدمی نماز کا پابند ہے تو نماز کی صفت اس کی زندگی میں آئے گی، اور وہ صفت کے ساتھ وہ گھر میں بھی رہے گا، دوستوں کے ساتھ بھی رہے گا، بازار میں بھی رہے گا، جاب پہ بھی رہے گا. آدمی عمل کے ساتھ ہر جگہ نہیں رہ سکتا، صفت کے ساتھ رہتا ہے. تو عمل پر اس لیے عمل کر لو، وقتی طور پہ ثواب مل جائے گا، لیکن عمل کا جو رنگ ہے، عمل کا جو یعنی کیا کہتے ہیں، اس کی جو صفت ہے، نچوڑ ہے، یہ ملے گی اس وقت جب آدمی جمتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہے، آدمی شروع کرے، 1 صفحہ صحیح پڑھے، 2 صفحے صحیح، پاؤ بارہ صحیح، روزانہ پڑھوں گا، اہتمام سے پڑھوں گا، اللہ کا ذکر روزانہ کروں گا. تھوڑا کرنا، اسی لیے حدیث میں فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے ہمیشہ کرے اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں. اسی لیے آگے تعلیم دی ولا تطغوا، اعتدال ہے. کسی بھی چیز میں جمنے کے لیے اعتدال، ماڈریٹ اعتدال ضروری ہے. جیسے رمضان میں راتوں رات جاگتے ہیں، تہجد بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن رمضان ختم تو عمل بھی ختم. تو اپنی زندگی میں اپنی 24 گھنٹے کی مصروفیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آپ، اسی لیے استقامت بہت بڑی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے آپ نے حدیث میں فرمایا نا، آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، داڑھی میں. کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپے کا اثر آ گیا. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، یہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور پھر فرمایا سورہ ہود میں کون سی آیت؟ یہ ہے فاستقم کما امرت. فاستقم، جمائی اپنے آپ، ایمان میں جمنا، عمل میں جمنا، تقوی پر جمنا، آدمی گناہوں سے بچنے پر جمنا. کوئی چیز کمٹمنٹ کی نہیں کروں گا، جمنا. آدمی جمے، ٹوٹ گیا پھر جمے. توبہ ٹوٹتی ہے پھر بھی آدمی توبہ کرے. کہتے نا 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹتی ہے تب بھی باز آ جائیے، تب بھی اپنے آپ کو جمائیں. مایوسی نہیں ہونا ہے. فرمایا سب 5 باتیں ہیں، ایک ایک کر کے دیکھیں. فاستقم کما امرت، یہ صرف آپ کے لیے نہیں حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ومن تاب معک، جو شرک سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے. کون؟ صحابہ اکرام. اور ان کے ذریعے سے پوری امت سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، اپنے آپ کو جمائیے. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ بندوں کے عملوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کن حالات میں اپنے کو جما رہا ہے، کس ماحول میں اپنے کو جما رہا ہے. اللہ جانتے ہیں، ہمارے حالات کو بھی جانتے ہیں، اس ماحول کو بھی جانتے ہیں. اس ماحول میں حلال پر جم رہا ہے، دیکھو میرا بندہ ان حالات میں اپنے آپ کو سچائی پہ جما رہا ہے، امانت پر جما رہا ہے. تو فاستقم کما امرت. اور پھر دوسرا حکم دے رہے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کریں، ظلم نہ کریں. یہ تو بڑی بات ہے. ظلم، ظالموں کا ساتھ دیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ کو ظلم اتنا ناپسند ہے، فرمایا ذرا بھی اپنے دل کا میلان ان ظالموں کی طرف نہ کریں. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، آدمی زبان سے نہیں بول سکتا، کم از کم ان کے لیے برا سوچ، یہ برا ہو رہا ہے.
اپنی بات کرے یہ برا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ نہ ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذرا بھی جھکاؤ اگر ہو جائے گا فتمسکم النار، تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ جب پکڑ آئے گی کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائے گا۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ پہلی بات استقامت کی جمنا، دوسری بات ظالموں کے ساتھ، ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی نحوست حدیث میں آتا ہے۔ دیکھیے نا، پیچھے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کا قصور شرک کے ساتھ ظلم تھا۔ حکومتیں شرک کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ، حق تلفی کے ساتھ حکومتیں باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے بھی ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ یا کفر کے ساتھ، لیکن ظلم کے ساتھ شعیب علیہ السلام کے قوم نے کتنا فساد مچایا، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نے کتنا فساد مچایا، کتنا ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ پوری ظالموں کی تاریخ بیان کر کے کہہ رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ذرا بھی اپنے دل کو اس طرف مت جھکائیے۔ اگر نہیں بول سکتے، آدمی کھل کے نہیں بول سکتا ان کے خلاف، کسی بھی وجہ سے آدمی دل میں برا سمجھے کہ غلط کر لے، یہ کم سے کم کا درجہ ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی، ظاہر سی بات ہے دین پر جمنا ہے اور ظالموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر آدمی دین پر جم نہیں سکتا، حالات میں دین پر جم نہیں سکتا، عمل پر جم نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کی مدد کے لیے دو باتیں آگے فرما رہے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اور بھی جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دو باتیں یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جمانا ہے، واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کے پابند بنیے، نماز کو قائم کیجیے۔ کیا سبحان اللہ، دیکھیے ہمارے پورا خلاصہ نچوڑ بتا رہے، آدمی ایک نماز کی پابندی اگر کر لے دین کے بہت سے اعمال پر جم جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا سارے اعمال کا دروازہ نماز ہے، ساری زندگیوں میں خیر کے آنے کا دروازہ نماز ہے۔ دروازہ ہی اگر بند کر دے تو کہاں سے خیر آئے گی؟ تو دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ مکی زندگی میں 2 نمازیں ہی تھیں، معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے، تحفہ لے کر آئے۔ نماز کو قائم کیجیے دن کے دونوں سروں میں، صبح میں اور شام میں، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ابتدائی حصے میں تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کتنی قیمتی نماز ہے، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، اللہ کہہ رہے تہجد کی نماز کا مزاج بنا لو، یہ تمہارے نفس پر شام گزرے گی۔ آدمی جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کا نفس کنٹرول میں رہتا ہے، گناہ کرنے کی قوت ٹوٹتی ہے۔ اس کے درجے تہجد کا افضل درجہ تو آخری حصے میں پڑھنا ہے۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دے یا رات کے کسی حصے میں پڑھ لے، رات کے تیسرا درجہ ہے سونے سے پہلے پڑھ لے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کم از کم آخری درجہ، چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہم عشاء کی سنت کے ساتھ پڑھیں 2 رکعت تہجد کی نماز۔ کتنی بڑی بات فرمائی، دأب الصالحین، صالحین کا شعار ہے، اس تمہارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے، اور اس خواب میں فتنے بتا رہے، فتنے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اس حجرے میں، خواب دیکھ کر آپ جو ہے نا اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر حضرت ام سلمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا قیامت کے قریب جو فتنے آنے والے ہیں ان فتنوں کو بتایا کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ان حجرات والوں کو جگائے، کوئی ہے تم میں سے جو ان حجرات میں سونے والیوں کو جگائے؟ تو علماء فرماتے ہیں خواب دیکھنا فتنوں کا، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ان کو جگائے کوئی، اس میں جوڑ ہے۔ تہجد کی نماز فتنوں سے حفاظت کرنا، تو نمازوں کی پابندی ہو، اور اس کے ساتھ خاص طور پر یہاں زلفا من اللیل، عشاء کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور تہجد کی نماز۔ فرمایا نماز کی برکتیں، نماز کی تاثیر دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہے
برائیوں کو، سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ مغرب کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ لی، دو نمازوں کے درمیان جو صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ نماز میں یہ برکت ہے، نماز میں تاثیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پانی سے تشبیہ دی۔ پانی سے جیسے آدمی بدن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی حاصل کرتا ہے، نماز سے روحانیت۔ اسی لیے نماز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو نماز میں کھڑے ہوتے، اور نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اس کی سکون محسوس ہوتا ہے۔ صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے، تاریخ کے واقعات سنتے ہیں، جسم ہوتا، روح اللہ کے حضور میں پہنچ جاتی، تیر لگا ہوا ہے نکال رہے، تیر لگا ہوا ہے نکال رہے، ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حضور کا، ان کی روحانیت اللہ کی بارگاہ سے۔ تو ایسی بابرکت چیز اللہ نے دی ہے نماز، اس کو بنانا، اس کو سیکھنا، اس کو شوق سے پڑھنا، سیکھ کر پڑھنا، پھر یہ نماز کی برکت ہے۔ پھر یہ نماز کیا ہے؟ آدمی کو برا، پھر دیکھیں کتنی بڑی بات فرمائی، ذالک ذکرا، ذالک ذکرا، یہ جو نماز ہے ذکرا ہے۔ ذکرا کسے کہتے ہیں؟ ذکرا کہتے ہیں یاد دہانی کی چیز ہے۔ بندہ نماز میں، نماز کا عادی ہو، یہ نماز یاد دلاتی ہے اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے قیامت کے لیے، یہ ذکرا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ یہ نماز یاد دہانی کرا، جاب پہ، گھر پہ آدمی ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز حقیقی نماز ہے، نماز کا پابند ہے، ذالک ذکرا، یہ نماز اسے یاد دلاتی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز یاد دلاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ذالک ذکرا للذاکرین۔ یہ 3 باتیں فرمائی۔ سب سے پہلی بات جمنا ہے، دوسری چیز ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ بھی نہیں ہونا، ساتھ نہیں، بہت دور کی بات ہے، جھکاؤ بھی نہیں ہونا۔ اتنی خطرناک منحوس چیز ہے ظلم۔ اور تیسری چیز ظاہر سی بات ہے، اللہ سے مدد طلب، استقامت جمنا ہے تو آدمی کا نفس تو جو ہے حالات اور ماحول کا اثر لیتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اللہ سے مدد طلب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اور نماز کی بڑی برکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ پھر آگے چوتھی چیز فرمائی، وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ، ہمت سے کام لیجیے۔ یہاں صبر کا معنی کیا ہے؟ ہمت سے کام لیجیے۔ حالات ہیں، حالات ہیں، ماحول خلاف ہے، دین پر چلنا، دین پر چلنا، سنت پر چلنا، عمل پر چلنا۔ دوست مخالف ہیں، تانا دیتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کو بھی تانا دیے تھے، شعیب الصلاۃ تأمر، کیا ہے یہ تمہاری نماز تمہیں؟ حضرت شعیب کو تانا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں تانا دے تو آدمی ہمت سے کب کام لے گا؟ جب آدمی کا اللہ سے تعلق ہوگا تو وصبر، صبر کیجیے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ ہمت سے کام لیجیے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کی ہمت کیسی تھی، دیکھیے حضرت شعیب کی ہمت کیسی تھی، دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی ہمت کیسی تھی۔ ہمت سے کام لیجیے۔ آدمی جب ہمت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمت وصبر۔ اور پھر آگے بڑی عجیب بات فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ کس کی نیکی کو؟ محسنین۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا استحضار کر کے جو عمل کرتا ہے، اللہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ اب میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے کوئی عمل کرے دکھانے کے لیے، فلاں کی تعریف کے لیے، وہ تو اجر تو جو ہے نا ہبا منصورہ، اڑا دیتے ہیں، وہ تو مصیبت ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صفت احسان کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے اللہ اس پر دیں گے مجھے، اللہ مجھے اس پر دیں گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اسی صفت احسان کے ساتھ انہوں نے دعوت دی، اسی صفت احسان کے ساتھ دین کا کام کیا کہ اللہ کچھ بھی چھوٹا بھی کام ہو، یہ آدمی سوچے میں اللہ، کوئی بھی کسی کا اکرام، کسی کے ساتھ کوئی بھی ذرا برابر بھی ہو، صفت احسان کیا ہے؟ اللہ کی طرح، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ اس پر مجھے دینے والے ہیں۔ یہ عمل جو ہے نا اللہ ضائع نہیں کرتے،
لا یضیع اجر المحسنین. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی. آخری بات، بڑی اہم بات، اس قوم اس امت کو سمجھا رہے. کیا بات ہے؟ یہ پچھلی قوموں کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ ان کی تباہی کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کیوں برباد ہوئی پتہ ہے؟ کیوں برباد ہوئی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. کیوں برباد ہوئے؟ وجہ اس کی یہ ہے، لوگ برائی کر رہے تھے، ان لوگوں کو روکنے والے کوئی نہیں تھے، اور جو لوگ اچھے تھے، نیکی کے راستے پر نیک لوگ تھے، وہ خود اپنی نیکی میں چل رہے تھے. یہ میں 2 آیتوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے اصلاح کا کام نہیں کیا، انہوں نے ماحول میں خیر کا کام نہیں کیا، دین کا کام نہیں کیا، بھلائی پھیلے، برائی ہوئی. اور یہ بڑا اہم کام ہے، بڑا نازک کام ہے. یعنی اصلاح کا کام جو ہے نا بہت ہی اہم کام، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ بڑا نازک کام ہے. اصلاح کا کام بہت ہی اہم ہے، اس لیے کسی کو ذلیل کر دو، مجمع میں کہہ دو، سب کو کہہ دو، نہیں. اس سے تو جو ہے نا اور معاملہ بگڑتا ہے، ضد پر آتی ہے طبیعت. ترغیب کے راستے سے، محبت کے راستے سے، صبر کے راستے سے. جیسے نوح علیہ السلام کیسے جھیلے، سمجھاتے رہے 950 سال. لوط علیہ السلام کیسے اس قوم کی بے حیائی کو سمجھاتے رہے، بڑی دل سوزی کے ساتھ اس کو سمجھا رہے ہیں. ان قوموں کے اندر نیک لوگ تھے، اور نیک لوگ اپنی نیکی پہ جمے رہے. بہت کم تھے جو تھوڑے سمجھاتے رہے. اگر زیادہ لوگ اس پر محنت کرتے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا. یہ بات اللہ ہمیں سمجھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 5ویں جو بات ہے، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے کے اندر خیر کے پھیلنے کی محنت کرتے رہو. جب یہ محنت ہوتی رہے گی اللہ کا عذاب رکا رہے گا. اس لیے حدیث میں آتا نا، جب لوگ مسجد کو آباد کرنے کی محنت کرتے ہیں اللہ کا آیا ہوا عذاب بھی رک جاتا ہے. مسجد آباد ہو، اس کی محنت کرو، کیونکہ لوگ نماز کے لیے آئیں. نماز کا مطلب دین پر آئیں، اس کی کوشش، اس کی محنت گھر میں، لیکن محبت سے، ترغیب سے. زنی کے بھی سختی کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ. ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، یہ طریقہ کسی نبی کا نہیں ہے. وہی بات 2 آیتوں میں یہی جملہ ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھا رہے. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ. اولو بقیہ کہہ رہے ہیں ہر قوم میں تھوڑے رہتے تھے، ہر قوم میں بہت تھوڑے رہتے تھے اچھے لوگ، نیکی کرنے. وہ کیوں نہیں کرے کام؟ کیا نہیں کرے؟ ینہون عن الفساد. اپنی قوم کو فساد سے کیوں نہیں روکے؟ کیوں نہیں روکے؟ روکتے، محنت کرتے، لیکن اکثریت کیا ہے؟ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. عیاشیوں کے پیچھے چلے اور پھر اللہ کے نافرمان بن گئے. اور اللہ نے اپنا اصول بتایا، اللہ نے اپنا ضابطہ بتایا. وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون. اللہ کسی شہر کو، کسی قوم کو، کسی بستی کو برباد نہیں کرتے، ہلاک نہیں کرتے، کسی پہ ظلم کر کے نہیں. واهلها مصلحون. وہاں والے اگر اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اللہ روکتے ہیں اپنا. اسی لیے جو ہے اس کی بڑی فکر آدمی کرے. ہر آدمی اپنی حیثیت سے، اپنے گھر سے لے کر اپنے ملنے جو، لیکن اس کا طریقہ سیکھنا ہے. طریقہ آدمی سیکھے، کیسے میں دین کی بات کروں، کیسے میں جو ہے لوگوں کے قلوب کو متوجہ کروں. بعض مرتبہ ہم اس جوش میں آ کر ذلیل، بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی کو کچھ بات سمجھانا ہے، بس سے بہت حکمت کی، محبت کی، ترغیب کی ضرورت ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. 5 باتیں ہو گئی مکمل. سب سے پہلی بات فرمایا یہ ساری تاریخ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دین پر جمائیے، عمل پر جمائیے. کبھی بھی ظالموں کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے، کبھی بھی ظالموں کی طرف ذرا بھی دل جھکا اور جمنے کے لیے اللہ کے دین پر اللہ سے مدد طلب کی. ماحول میں ہمتیں ٹوٹتی ہیں، حالات میں ہمتیں ٹوٹتی ہیں، ہمت سے کام ہے. اور 5ویں چیز، جب تک ہم معاشرے میں رہیں، ماحول میں رہیں، اپنی نیکی کے ساتھ دوسروں کو بھی دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں، خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہ نماز کی طرف، دین کی طرف اچھے طریقے سے متوجہ. یہ 5 باتیں بیان کرنے کے بعد اب دین کے کام کرنے والوں کو تسلی دے. دین کا کام کرنے والے ان کو تسلی کیا ہے؟ بڑی محنت کے ساتھ ایک آدمی دین کا کام کرتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ سمجھا رہا ہے. کوئی باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، کوئی استاد اپنے شاگردوں کو، کوئی ساتھی اپنے دوست سمجھا رہے ہیں، پھر بھی مان نہیں رہے.
یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی بات تو حق ہے، کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا جواب اللہ دے رہے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو پوری دنیا کے انسان ایک امت مسلمان ہو جاتا، اللہ اگر چاہتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا، اختیار دیا ہے۔ کوئی اپنے اختیار سے سیدھے راستے پر چلے گا، اما شاکر، اور کوئی اپنے اختیار سے اما کفورا، ناشکری کے راستے پر چلے گا۔ اللہ اگر چاہتا سب کو ایک مسلمان بنا کے رکھ دیتا، لیکن دنیا امتحان ہی نہیں ہوتی، پھر یہاں امتحان ہے، اختیار دیا اللہ نے۔ تو وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہاں اختلاف ہو کر رہے گا، دیندار بھی رہیں گے، بے دین بھی رہیں گے، اعمال والے بھی رہیں گے، بدعمل بھی رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ، اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے پیدائش کا مقصد بتایا، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ اپنی رحمت متوجہ کرے، اس لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ سزا دینے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ میں اپنے بندوں کو رحمت سے نوازوں، اور رحمت کے لینے کا طریقہ اللہ کا دین ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو نہیں مانے گا، جو بے دین ہو کر اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ اب آخری باتیں ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اتنے واقعات قرآن پاک واقعات ہیں، واقعات قصوں کی، قصہ برائے قصہ نہیں ہے، قصوں میں عبرت ہے، قصوں میں جو ہے بہت بڑی نصیحت ہے۔ قرآن پاک کے قصوں کے واقعات کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ جب بھی قرآن پاک میں کوئی قصہ پڑھیں، سورہ ہود بھی جمعہ میں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، سورہ کہف کے ساتھ سورہ ہود بھی پڑھنا ہے، سورہ دخان بھی پڑھنا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ سورت جب پڑھتے ہیں ہم سورہ ہود، دل نرم ہوتا ہے، دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر حالات ہیں، کیسے جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر آدمی توبہ کرتا ہے، اور جمعہ کا مقصد ہے کہ زندگی بدلنا ہے۔ تو فرمایا دیکھیے یہ سارے واقعات ہم نے جو پیغمبروں کے سنائے ہیں آپ کے پاس، اس کا مقصد کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ اپنے دل کو جمائیے، آدمی کا دل جمے۔ دل جمنے کا مطلب کیا ہے؟ تثبیت قلب کسے کہتے ہیں؟ دین پر جمنا، عمل پر جمنا، محنت پر جمنا۔ اس پر جمنے کے لیے ہمیں یہ غذا ہے، اگر یہی چیز ہم نہیں سنیں گے تو کہاں سے ہمیں غذا ملے گی؟ تو یہ لوگ کتنا صبر کیے، یہ لوگ کتنا ان کا اللہ پہ بھروسہ تھا، کیسے اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کی مدد حق ہے، اللہ کی پکڑ حق ہے، اللہ کے فیصلے حق ہیں۔ جب ہم سنیں گے تو ہمیں دل میں جو ہے نا تسبیح، ہم جب کام کریں گے تو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں سنیں گے تو پھر آدمی مایوس ہو جائے گا۔ آدمی کو کیا ہے، اس کو بغیر پیٹرول کے کار نہیں چلتی، تو ایک دین کا کام کرنے والا اگر یہاں سے غذا نہ لے تو کیسے چلے؟ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، یہ ایسا حق ہے کہ مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، جس میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کریں گے۔ ہم نے تو دعوت دی، تم لکم دینکم ولی دین، تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کریں گے۔ وانتظروا انا منتظرون، عمل کے نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے بدلے کا اللہ سے انتظار کریں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے حالات اللہ جانتے ہیں، سارے حالات کا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپے گی۔ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ، سارے امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، عبادت بندے بن کر رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ پہ بھروسہ رہو، اللہ پہ بھروسہ۔ نصیحت ختم ہو رہی ہے سورت، فرمایا اللہ پہ بھروسہ رہو، تمہاری محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا، تمہارے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا، عبادتیں کرنے اللہ پہ بھروسہ سب سے بڑی طاقت۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بنوں۔ فرمایا توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر، سب سے زیادہ طاقتور بنے۔
سب سے زیادہ طاقتور نبی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا توکل سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. اور ان کی طاقت پتہ ہے، اکیلے ہوتے ہیں پوری قوم میں، کام شروع کرتے ہیں پوری قوم کو بدلتے ہیں. ان کی ہمت دیکھو، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ توکل سے آئی. توکل ہی نہ ہو تو پھر آدمی آگے نہیں چلے گا. اور توکل کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے. اللہ کا ذکر، تلاوت، قرآن، جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اللہ پہ بھروسہ ہوگا. اس بھروسے پہ ایمان والا فیصلے کرے گا، ورنہ جیب کو دیکھے گا، لوگوں کو دیکھے گا، ہاں بھائی یہ میری مدد کرے گی نہیں کرے گی، یہ ساتھ دے گی نہیں ساتھ، لوگوں کو دیکھ کے آدمی چلے گا. اس لیے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے عملوں سے غافل ہے، بندوں کے عملوں کو اچھی طرح اللہ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ ہود کے اندر جو باتیں، جو احکامات اللہ نے بیان فرمائے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں، جو قوموں کی خصلتیں، کی رذائل اور ان کی برائیاں بیان کی گئی، حقیقت میں اگر آپ دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی برکت ہے. آج یہ امت جو ہے باقی ہے. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ ساری قوموں کی برائیوں کی لسٹ بنائیں، آج پوری دنیا میں جائزہ لیں، امت میں وہ ساری برائیاں. لیکن ان سب کے باوجود وہ عذابات کیوں نہیں آ رہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. شان رحمت ہے کہ اللہ نے اس امت کو جو ہے عمومی عذاب سے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.